اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی جنت کو ہم کو بیچ دیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، بیچ دیا ہے اپنی جنت کو. دنیا کا اصول ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ انسان کو اس کے کام کی مزدوری معاہدے کے مطابق ملتی ہے. جو طے ہوتا ہے اس شرط پر انسان کو مزدوری دی جاتی ہے. ایمان بھی ایک معاہدہ ہے اور عمل اس کی شرط ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ کسی مالک کے یہاں جب کام کرنے کے لیے جائیں گے، آپ کی ڈیوٹی فکس ہے کہ آپ 10 بجے سے یہ کام کریں گے اور 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ ایک عہد و پیمان ہو گیا، ایک شرط ہو گئی. 10 بجے آپ ہمارا مکان بنانا شروع کریں گے. آپ مستری ہیں، آپ صبح 10 بجے سے کام شروع کریں گے اور 5 بجے آپ کام ختم کر دیں گے. ہم آپ کو 1000 روپیہ آپ کی مستری کا دیں گے. اس نے شرط لگائی، آپ نے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے کل سے میں کام پہ آ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن آپ گئے ہی نہیں اس کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آپ اس کے ہاں کام کرنے کے لیے نہیں پہنچے، چوتھے دن بھی آپ اس کے ہاں کام کرنے کے لیے نہیں پہنچے. 5ویں دن آپ جا کر مالک سے کہتے ہیں کہ لائیے بھائی ہماری مزدوری دیجیے. ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، کیا مکان مالک آپ کو مزدوری دے گا؟ نہیں دے گا. اس لیے نہیں دے گا کیونکہ آپ نے کام ہی نہیں کیا. بلکہ اگر آپ کورٹ میں مقدمہ کرتے ہیں کہ مالک ہماری مزدوری نہیں دے رہا ہے اور چلے گا، ٹرائل چلے گا، تو آپ مقدمہ کرنے کے بعد بھی پھنس جائیں گے، بلکہ الٹا آپ کے اوپر پینالٹی اور لگ جائے گی، جرمانہ اور لگ جائے گا. کیونکہ آپ کام پہ بھی نہیں گئے اور دوسرے آدمی کو آپ نے دھوکہ بھی دیا. وہ آپ کے انتظار میں کسی دوسرے مزدور کو نہیں بلایا، آپ نے اس کا نقصان بھی کیا. ایک تو کام نہیں کیا اور دوسرا اس کے وقت کو بھی برباد کیا. یہ اصول ہے. اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. اقرار کیا ہے میرے بندو، جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ آدم کو نکالا ہے، ہم وہ مقام تمہیں دوبارہ دے دیں گے. تمہیں ہم جنت دیں گے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ عمل، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا. ہم اللہ اور اس کے رسول کی ان شرطوں کو پورا نہ کریں اور جنت کو پانے کے لیے کوئی عمل ہی نہ کریں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنت دیں گے، تو جنت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جنت دو. تو اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ میرے بندو کس بات کی جنت؟ جنت میں جانے کے لیے یہ شرط تھی کہ تم میرے نبی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم عمل کرو گے. تم نے عمل ہی نہیں کیا تو جنت کیسی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ
میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے دین پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں مانتا تو تھا کہ نماز پڑھنا چاہیے، میں مانتا تو تھا کہ میں روزہ رکھنا چاہیے، میں مانتا تو تھا کہ اچھا کام کرنا چاہیے، ارے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے انکار تو نہیں کیا، مانتا تو تھا کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، مانتا تو تھا۔ کیا آپ کسی مالک سے کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ کل سے کام پہ آؤں گا، نہیں کیا تو الگ بات ہے، نہیں آیا تو کیا ہوا، لیکن میں نے اقرار تو کیا تھا کل کام کرنے آؤں گا، نہیں آیا الگ بات، لیکن میں مانتا تھا کہ میں نے کہا ہے مجھے مزدوری دو۔ تو کیا آپ کے اقرار اور مزدوری سے آپ کو مکان مالک دے دے گا، آپ کو مزدوری دے دے گا؟ آپ لاکھ کہیے اللہ میں تجھے مانتا تھا، تیرے رسول کو مانتا تھا، تیری کتاب کو مانتا تھا، قرآن کو سب کچھ مانتا تھا، میں نے عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ مجھے جنت دے۔ جس طرح مالک کے سامنے کام کا اقرار کرنے کے باوجود کام نہ کرنے پر آپ کو مزدوری نہیں دی جائے گی، اسی طریقے سے اللہ کا اقرار اور رسول کا اقرار، قرآن کا اقرار کرنے کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں مل جائے گی۔ ان صلاۃ اللہ غالیہ الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، لوگوں اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، لوگوں اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، ان صلاۃ اللہ الغالی، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، ان صلاۃ اللہ الجنہ، وہ مہنگا سامان جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بہت سستی نہیں ہے جنت، بہت مہنگی ہے۔ اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی جنت کو ہم کو بیچ دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، بیچ دیا ہے اپنی جنت کو۔ کس چیز کے بدلے میں؟ اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں۔ ہماری اور آپ کی جانیں اور ہمارے اور آپ کے مال کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت بھیج دی۔ تم ہمیں اپنی جانیں میری راہ میں دو، تم اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں جنت۔ اقرار کافی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے شرط کے مطابق۔ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، ایسے ہی مالک کے کام کے لیے مزدوری کرنا شرط ہے۔ جب آپ مزدوری کریں گے تو پیسہ ملے گا، مزدوری نہیں کریں گے تو مالک ہمیں اجرت اور مزدوری نہیں دے گا۔ ایسے ہی جب وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ ہمارا عمل ہوگا تو جنت ملے گی اور عمل نہیں ہوگا تو جنت بھی نہیں ملے گی۔ اتنے آرام کے ساتھ بیٹھے رہنا اور یہ امید لگا لینا کہ ہم کو بہت آسانی کے ساتھ جنت ملے گی، وہ ہمارا